ہم ہر لمحہ آزمائے جا رہے ہیں. کچھ لمحات، کچھ اوقات ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہماری اسپرٹس بہت ہائی ہوتی ہیں، ہمارے اندر ایک طاقت محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں. لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی بیزاری ہونے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں ٹھیک نہیں، معلوم نہیں میں کیوں پیدا ہو گئی، اور میں کیوں یہاں پر ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. انسان لاسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت ہر ایک پر آتی ہے. ایسے میں ہر ایک کو صبر کی، مدد کی، انکریجمنٹ کی، دوسروں کے تعاون کی، محبت کی، کیئر کی، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بہترین گائیڈنس ہمیں ہمارا رب دیتا ہے، اللہ رب العزت. وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے. نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، چاہے وہ ہمیں جسمانی صحت ملی ہوئی ہے، یا ہمیں اولاد کی شکل میں کچھ ملا ہے، یا پھر ہمارا گھر ہے، ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ سب کچھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارا اپنا اس میں کچھ نہیں. ہم نے کوشش کی اور اسباب اختیار کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں ہم پر کھول دی. جب نعمت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک انعام ہے اور ہم اس کو انجوائے کر لیں، اور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں سمجھتے، جبکہ نعمت بھی ایک امتحان ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جو ہمیں ملی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، وہ بھی دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. ہم نعمت پا کر شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. ہم ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر صرف اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو نعمتوں کو ہم عام طور پر امتحان نہیں سمجھتے، لیکن بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ مشکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ ناگوار لمحے آ جاتے ہیں. کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی کام رک جاتا ہے، کبھی اس کو بھوک ستاتی ہے، کبھی اس کو جان اور مال کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے. اس کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں. لیکن اس آزمائش میں کرنا کیا چاہیے، عام طور پر ہم یہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے، پھر ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس وقت اس مشکل سے کیسے نکلیں؟ بہت سے لوگ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، امید چھوڑ بیٹھتے ہیں، مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں. جبکہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جو بالکل پہلے احکامات ہیں ان میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو، کیونکہ مشکل آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. تو صبر سے مدد لو، یعنی تکلیف کے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے جزا فضا نہیں کرنی، ہم نے بے چینی کا اظہار نہیں کرنا، ہم نے رونا دھونا نہیں ڈال دینا، ہم نے حال دہائی نہیں ڈال دینی. میں یہ لفظ پنجابی کا اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے اس کے پیرالل اردو میں نہیں مل رہے، تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. تو بہت سے لوگ تکلیف کے وقت بس صرف جزا فضا ہی کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے بچانا ہے، منفی رد عمل سے بچانا ہے. یہ نہیں کہنا وائی می، یہ کیوں پریشانی آ گئی، یہ کیوں مصیبت آ گئی، صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، فلاں پر تو یہ مشکل نہیں آئی، مجھ پر آ گئی ہے. اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی کرنے لگتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا حق نہیں. اللہ ہمارا خالق ہے نا، وہی ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کا یہ حق ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. مثلا آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کے مالک ہیں، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈی جنکنگ کرتے ہیں، کچھ چیزیں رکھ لیتے، کچھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ ہائے وہ اتنی اچھی بوٹل تھی تم نے پھینک کیوں دی، وہ فلاں اتنی اچھی چیز تھی، اتنے اچھے کپڑے تھے تمہارے نکال کیوں دیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے کپڑے میری مرضی، میں رکھوں تو میری مرضی، میں نکال دوں تو میری مرضی.
اس سے زیادہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے ہمارے بارے میں. جس کو چاہے دنیا میں رکھے, جس کو چاہے لے جائے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے عزت اس سے لے لے, جس کو چاہے مال دے, جس سے چاہے لے لے, جس کو چاہے اولاد دے اور جس سے چاہے اولاد واپس لے لے, کیونکہ اصل مالک تو وہ ہے. ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں. لہٰذا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل والا ٹیسٹ آ جائے نا تو اس وقت صبر سے کام لینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, والصلاۃ, نماز. اور صلاۃ عربی زبان میں دعا کو بھی کہتے ہیں, یعنی دعا سے مدد لینی ہے. دیر اینڈ دیر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اللہ میری مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما. تو جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اس زندگی کی, اور نہ صرف اس زندگی کی بلکہ ہماری زندگی کا تو یہ سفر ابھی جاری ہے نا, ابھی آخری منزل نہیں آئی. مومن کی آخری منزل جنت ہوتی ہے. تو جنت تک پہنچنے تک, اس منزل تک پہنچنے تک کیا کرنا ہے, صبر سے کام لینا ہے اور اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہمارے لیے اسباب بنا دے گا جن کو اختیار کر کے ہم آگے پار چلے جائیں گے, اور وہ تو اسباب کے بغیر بھی ہمیں اٹھا کے کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے, اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. لہٰذا ہر مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے, اس سے دعا کرنی ہے, اس سے سوال کرنا ہے, اس کے آگے گڑ گڑانا ہے, کیونکہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے. یہ یاد رہے گا جملہ, کیا کہا میں نے, دعا آزمائشوں کی دشمن. آزمائش آ جائے, اپنے نفس میں آ جائے, دل میں کوئی پریشانی آ جائے, جسمانی تکلیف ہو, بیماری ہو, پریشانی کچھ بھی ہو, دعا دعا دعا, اللہ کی طرف رجوع, اللہ سے مانگنا. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم بہت بڑی فارمیلٹی میں ہوں, اس کے لیے بس دیر اینڈ دین اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم. جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان سے اس کو پکارنا شروع کر دیں, اور اس کے لیے آپ کو نام آنے چاہیے. اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام تو سارے ہی آتے ہیں نا, سارے نام پتہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک کام آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرنا ہے. ایک ایپ ہے الاسماء الحسنی کے نام سے, اس میں پورے جتنے بھی مجھے معلوم تھے نام, جتنے میں کر سکی ان سب کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے تاکہ نام سمجھ بھی آئے. تو اگر ایک ایک نام روز سن لیں تو کچھ عرصے میں ہم سارے ناموں کو پہچان جائیں گے, اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے, وہ کیا کیا کرتا ہے, اور پھر رب سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ. تو مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں گے, یا شافی. اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت الطبیب و انت الشافی, تو ہی شفا دینے والا ہے. یا رحیم یا کریم, یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں سے اس کو پکارا کرو. یعنی اس کے نام لے کے اس کو پسند ہے. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے نا, جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو اچھا لگتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند ہے, وہ ہم انسانوں جیسا نہیں, لیکن جب کوئی اس کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے, یا اللہ کہتا ہے, یا رب کہتا ہے, یا ربی, یا کریم, یا مجیب, یا قریب, تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے, کسی اور کو نہیں پکار رہا. کیونکہ کچھ لوگ ذرا تکلیف میں کہتے ہیں ہائے اماں, ہائے ابا, اماں ابا کو پکارنے لگتے ہیں, یا فلاں. اور کچھ لوگ کس کس کو پکارنے لگتے ہیں, یعنی کچھ لوگ پیروں کو پکارنے لگتے ہیں, ولیوں کو پکارنے لگتے ہیں, بزرگوں کو پکارنے لگتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ شرک ہے. مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. جو کام وہ کر سکتا ہے وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, ساری قوتیں اس کے پاس ہیں, اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا, اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا, اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود سب کچھ دے سکتا ہے. ہم ہر سپارے میں پڑھتے انہ علی کل شیء قدیر, بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, ہر چیز کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے
کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے یا نہیں؟ سنتا ہے نا. اماں کو پکارے تو اماں تو پاکستان میں ہوگی یا انڈیا میں ہوگی, وہ تو نہیں سنے گی. فون کریں گے تو وہ سو رہی ہوں گی یا ٹائرڈ ہوں گی, یا یہ کہ اسے کہہ دو اپنے مسئلے کو حل کرے, روز مجھے نہیں کہانی سنائے. انسان تو خود محتاج ہیں, انسانوں کی تو اپنی ضروریات ہیں, وہ تو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکل ان کو ہوتی ہے. ہمیں اپنے کاموں سے فرصت ملتی ہے؟ ہم سب کتنا مصروف ہیں, اور کچھ نہیں تو فون میں ہی مصروف رہتے ہیں. ہماری مصروفیت کا ایک بڑا حصہ ہمارا فون ہے, اسی میں لگے رہتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں, رات کو پکارے, دن کو پکارے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. جب بھی آپ اسے پکارے, بلکہ دن کی نسبت رات کو پکارنا زیادہ اچھا ہے. وہ رات کے پچھلے پہر بندوں کو خود مخاطب کرتا ہے, کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے میں اسے دوں. جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا, سحری کا وقت, فجر سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے, 1/3 آف دا نائٹ, جو لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہوتا ہے, تو اس وقت جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کی زیادہ سنی جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جو بخشش مانگنے والا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں. کبھی ہمیں اپنے گناہ بڑے ستاتے ہیں, ہمیں پریشانی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے. اگر ہمارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائے نا, اور پھر ہمیں ریگریٹ ہو, پھر ہم شرمندہ ہوں, پھر ہم معافی مانگے, تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اس سے تو مایوس ہونا ہی نہیں. لہذا ہمیں سب سے پہلے مشکل وقت میں کیا کرنا ہے؟ آئندہ اللہ کو پکارنا ہے, اور تکرار سے پکارنا ہے, بار بار پکارنا ہے, پکارتے ہی چلے جانا ہے. راہ چلتے ہوئے, واک کرتے ہوئے, کھانا پکاتے ہوئے, لیٹتے ہوئے, جاگتے ہوئے, کوئی آپ کو کام یاد آ جائے, کوئی ضرورت یاد آ جائے, کوئی مشکل دل پہ آ جائے, کوئی اداسی چھا جائے, کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ہے نا, تو کر سکتا ہے نا. اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد اپنی زبان میں آ جائیں, جو بھی آپ کی مادری زبان ہے نا. جیسے میری مدر کی زبان پنجابی تھی, تو میں جب میری بہت جو خاص دعا ہوتی ہے نا, تو میں اس کو پنجابی میں دعائیں کرنے لگتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں. بچپن میں جو زبان سنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی زبان سے, وہ اس میں ہم زیادہ فرینکنس محسوس کرتے ہیں. اگر اردو ہے تو اردو, انگلش ہے تو انگلش, پرشین ہے تو پرشین, جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے رب سے باتیں کریں. یا اللہ تو ہے نا, تو میری تکلیف دور کر سکتا ہے, تو میری آزمائش ختم کر سکتا ہے, تو میرا کام میری بگڑی بنا سکتا ہے, تو میری مشکل آسان کر دے. تو ابن القیم کہتے ہیں دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے. یہ آزمائشوں کی دشمن ہے, یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے, ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے. آپ کو پتا کہ ایک طرف سے دعا اوپر جاتی ہے, اوپر سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے, درمیان میں ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دعا کہتی ہے واپس جاؤ, آزمائش کہتی ہے نہیں مجھے نیچے اترنا ہے. اور ان دونوں کے آپس کے جھگڑے میں جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز غالب آ جاتی. اگر آپ کی دعا پاورفل ہے تو کیا ہوگا, آپ کی مشکل, وہ جو آزمائش پڑ رہی تھی نا, وہ برا سا خواب دیکھا تھا وہ واپس چلا گیا, وہ اب آپ پر کچھ نہیں آ رہا. اور خواب کا بھی معاملہ یاد رکھے, کوئی بھی خواب جس کو دیکھ کے آپ پریشان ہونا, اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پنجے کی طرح ہوتی ہے, جس میں اس پہ کوئی چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی خواب بھی لٹک رہا ہوتا ہے, معلق ہوتا ہے, اور جس وقت کوئی کسی کو بیان کر دیتا ہے اور منہ سے نکال دیتا ہے بات کو, اور اگلا اس کی جو تعبیر کر دیتا ہے اس کے مطابق وہ واقع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر کسی مجلس میں بیٹھ کے کہانیاں مت سنائیں خوابوں کی, اللہ ہی کہ کوئی خواب آیا اور اچھا ہو گیا, پورا ہو گیا, بعد میں آپ اپنے بچوں کو سنائیں کہ وہ میں نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کینیڈا جا رہی ہوں, پھر وہ میں یہاں آ گئی. تو اب مکہ جانے کی بات کریں, ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کو لے جائے اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, اللہ سب کے دل کی تمنا پوری کرے. پھر فرمایا کہ ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے, یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ دعا جو ہوتی ہے نا, آگے بند باندھ دیتی, نہیں مصیبت نے نہیں آنا, اور اگر آ جائے کسی طرح تو دعا سے مصیبتیں اٹھ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. یا جب مصیبت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو کم کر دیتی ہے. کچھ مصیبتوں کی انٹینسٹی بہت ہوتی ہے نا, وہ دل پہ بس چھا جاتی ہے, کھانا پینا انسان بھول جاتا ہے, نیند نہیں آتی, بے چینی بے چینی بے چینی. ایسے میں جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ اللہ کا ذکر ہے, دعا ہے. کوئی بندہ آپ کو کوئی دوا نہیں پلا سکتا کہ جس سے آپ گھول کے دوا پی لیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے.
دعا جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی کم کر دے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دو کاموں میں سے ایک کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہائے ہائے ہائے، اس سے کیا ملنے والا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم کر، یا اللہ آسانی کر دے. تو پھر کیا ہوگا؟ مصیبت تو اپنی جگہ ہی ہے، ابھی درد تو ہو رہا ہے لیکن کم ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، آپ کو ایک سہارا مل جائے گا. تو دعا مفید ترین دوا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسئلہ. یعنی دعا العبادت میں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت کے جتنے کام ہیں یہ سارے دعا ہی ہیں ایک طرح سے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یعنی تجھ سے دعا کریں. تو ایک ہے وہ دعا جو ہم زبان سے کیا کرتے ہیں، بول کے مانگتے ہیں، اسے دعا المسئلہ کہتے ہیں. اور ایک وہ دعا ہے جو ہم عبادت کی شکل میں بس ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت کی وجہ سے ہمارے مسئلے آسان ہونے لگتے ہیں. تو سوال والی دعا جو ہوتی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، اور جو عبادت والی دعا ہے اس میں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کرتے، کیونکہ وہ عبادت ہے. تو اس میں آپ جہاں رکھے ہوئے ہاتھ وہیں رکھ کے جو دل میں آئے دعائیں پڑھتے جائیں. بلکہ اتحیات میں درود شریف کے بعد جتنی آپ کو دعائیں زبانی یاد ہیں وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر فرض نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں. دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن عبادت کے آس پاس دعا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے. جیسے روزہ دار کے دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اسی طرح حج پہ جاتے ہیں تو سب اور بھی اپنی دعائیں ہمیں دے دیتے ہیں ہمارے لیے بھی کر کے آنا، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، اور زمزم پیتے ہوئے، اور پھر اگر حج کر رہے ہیں تو منا میں، عرفات تو ہے ہی دعاؤں کا وقت، اس میں تو اور کوئی عبادت ہی نہیں سوائے دعاؤں کے اور اللہ کا ذکر کرنے کی. اور اس میں سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ روزہ رکھ کے بھی دعا کریں، صدقہ خیرات کر کے بھی دعا کریں، اور نماز پڑھ کے بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے نا؟ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. لیکن ہم تو کہتے ہیں اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جا رہی. نہیں، سنی جا چکی ہے. صرف یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے. دوسرا یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس دعا کی وجہ سے کوئی اور مصیبت ٹل جائے. ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ دعا کی وجہ سے یہ چیز تو نہیں ملے جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی اور مصیبت جو آ رہی تھی وہ ٹل جائے. اب ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہو چکی ہوتی ہے، ہماری مصیبت ٹل چکی ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں نا، اس لیے ہم بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے جمع کر رہا ہے. جب انسان وہاں جائے گا نا تو انسان کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوتی، ساری یہیں ملتی، کیونکہ اس کا اتنا بڑا اجر ہوگا، اتنا بڑا اجر کہ انسان خوش ہو جائے گا. تو اس لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے، ہمارے شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں. اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ، نہ دوست، نہ ہسبینڈ، نہ بچے، کوئی بھی اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب قریب ہے. لیکن افسوس یہ کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم دوستوں کو فون کر دیتے ہیں یا بہن بھائیوں کو یا رشتے داروں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو دعا کرو، تو پھر ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے نا. ہونا کیا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے کس کو یاد کرے؟ پہلے اللہ کو یاد کرے. اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا دل قرار میں آ جائے گا اور ہم سکون میں ہوں گے. پھر ہم کسی کو تو ضروری ہو تو بتائیں گے، ورنہ بتائیں گے بھی نہیں. کیونکہ اپنی مصیبتیں کسی کے آگے رکھنا،
اپنی تکلیفیں کسی کو سناتے رہنا، اس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں یا تکلیف میں آتے ہیں؟ اب آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہے، 4 اور بھی آپ کے ساتھ تکلیف میں آ گئے جب آپ ان کو کہانی سنانے لگ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جب دوسروں کو بتاتے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے یہ بتائیے مجھے، اپنے تجربے سے بتائیے. کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ سن کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا حاسد ہی ہو اندر سے، وہ کہ شکر ہے اس کو مصیبت آئی. نہیں سچ کہہ رہی ہوں. اور پھر چلے جائیں گے اور یہ کہہ رہی ہے کہ 4 اور لوگوں کو سنائیں گے جا کے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پھر بعضوں کی شرمندگی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، مثلا جا کے آپ نے اماں کو بتا دیا. اچھا میاں بیوی تو صلح ہو گئی، شام کو اماں بیٹھی پریشان ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے دل سے ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے. ہسبینڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ ماں نے یہ کہا ہے تو وہ بیوی پہ اور غصہ کرتا ہے. اب کیا وہ ایک چکر چل پڑتا ہے اور مسئلہ اتنا سا تھا وہ رائی کا پہاڑ بن گیا. حدیث میں آتا ہے من سمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا. تھوڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کوئی تکلیف رہتی نہیں ہے، آہستہ 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 اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی. تو اس لیے جب کوئی پریشانی آئے نا اسی وقت فون مت کریں کسی کو، اسی وقت کسی کے پاس مت جائیں. سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں، سینے پہ رکھ لیں، سجدے میں گر پڑیں، روئیں، بولیں، کچھ بھی کریں. بولا نہیں جا رہا، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے دلی دل میں پکارا. اونچی آواز میں نہیں بات کی، دلی دل میں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان اندر ہی اندر کر سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سچی تنہائی ملتی بھی کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا سارے دن صبح ہوتی ہے بچے ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہسبینڈ ہوتے ہیں، پھر آپ کو اکیلا پن کہاں سے ملے گا؟ دن کو پھر اور کام ہے، جاب ہے، آنا جانا ہے، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ تنہائی مسلح پہ ملتی، وہ مسلح میں بھی سجدے میں ملتی ہے، مسلح میں بھی سجدے میں ملتی. کیونکہ سامنے بیٹھ کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کوئی دیکھ لے گا ہے کیا ہوا تمہیں، خیریت تو ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ مجھے تو ضرور بتانا گا، تو مجھے کچھ نہیں سمجھتی. اب پھر کیا، پھر بتانا پڑ جاتا. تو سجدے میں جب آپ جاتے ہیں نا تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. اچھا سجدے میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے. ٹھیک ہے اردو میں نہیں کر سکتے، انگلش میں نہیں کر سکتے، عربی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی آپ یاد کر لیں اور مسئلے کے مطابق. اور اگر کچھ بھی نہیں نہ آتا، کوئی دعا نہیں آتی، یہ سب کو آتی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تو سب کو آتا ہے نا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں. آپ سجدے میں پڑھیں اور کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جب اللہ کی رحمت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت آ گئی، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور پھر جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی. بعض اوقات ہم دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے، تعریف تعریف تعریف، بس تعریف ہی ہو رہی ہوتی. جیسے حج کی دعاؤں میں سے، عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سے سب سے اچھی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف بھی اسی کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بس یہ جو آپ نے کہہ دیا نا اللہ ہر چیز پہ قادر، آپ کی ساری دعائیں اس میں آ گئی کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے. تو کبھی کبھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا غم دور کر دیتا ہے. غم کا بوجھ آئے نا دل پہ تو کثرت سے کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو وہاں سے نکال کے ان کو سایہ دیا، ان کو کھانے کو دیا، ان کی ساری ضرورت پوری کی، ان کو اپنی قوم میں واپس بھیجا، ان کو معاف کر دیا. فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو اس لیے کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اس سے آگے غم کی شدت ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے اپنے حق میں ظلم کیا، میں نے گناہ کیے، یہ میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے سامنے آ گئے. ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، تو ایسا ہوا زندگی میں غریب ہو گئے وہ بھی، یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا، غریب ہو گئے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آپ کے پاس تو سب کچھ تھا تو یہ سب چلا کیوں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے کسی کو غریبی کا تانا دیا تھا، او غریب، تو وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آ گیا. میں نے کسی کو غربت کا تانا دیا تھا، آج وہ تانا میرے سامنے آ گیا. تو بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز کوئی اور اس کے ساتھ کر جاتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ کسی کی بے عزتی کریں، کرنا نہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو ایسا کرتا ہے تو کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ سخت سخت باتیں کرنے لگتا ہے. انسان کہتے ہیں اس کو کیا ہوا، یہ تو اتنا پولائٹ ہے، اتنا اچھا ہے، آج میرے ساتھ اس کا کیوں موڈ آف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان برا کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ برا نکلنا ہوتا ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اس کی جگہ کوئی اچھائی کر لے. اور اگر وہ اچھا کرتا ہے نا تو اس کا بھی نتیجہ آنا ہوتا ہے. کر بھلا ہو بھلا، آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گا، رسپیکٹ ملے گی. آپ کسی کو محبت دیں گے آپ کو کیا ملے گا، محبت ملے گی. ضروری نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کہنا آئی لو یو کہہ کے تو آپ کو جواب میں ملے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو سنی نہ جائیں. اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع. اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ تو میں نے بتا دی کہ دیر اینڈ دین جہاں جہاں ضرورت پڑے مانگتے جائیں، اپنی زبان میں مانگے، عربی میں مانگے، انگلش میں مانگے، کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز آپ کا ایک کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہمیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیسے دعا مانگو. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تم اپنے رب کو عاجزی سے پکارو، عاجزی سے. اللہ میں فقیر ہوں، تو غنی ہے. اللہ میں بیمار ہوں، انی سقیم. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پیغمبروں کی دعائیں جو سورۃ الانبیاء میں آتی ہیں نا بڑی خوبصورت ہیں. تو ادعوا ربکم تضرع ہوتا ہے گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، آہوزاری بھی، وہ خفیہ، چپکے چپکے، یعنی کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا. انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے بڑھنا کیا، چیخنا چلانا، یا اللہ تو کہاں ہے، یا ایسے شور بچا کے، ایسے نہیں کرنا. ادب ہونا چاہیے، یا اللہ، یا رب، یا رحیم، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے مجھے شفا دینے والے، تو مجھے شفا عطا کر. یعنی جیسے راز و نیاز کرتے ہیں، جیسے دل سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اس طرح دعا کریں. پھر فرمایا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید سے پکارو. دعا کر کے دل میں خوف آنا چاہیے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، اور کبھی امید کہ میرا رب تو سننے والا ہے، وہ ضرور دے گا، مجھے یقین ہے وہ مجھے عطا کرے گا. یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرے ہی در پہ آیا ہوں، مجھے تجھی سے لینا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ ہی کو جانتی ہوں. آپ ہی میری مشکل آسان کریں، آپ میرا ہی مسئلہ حل کر دیں. چاہے اگر بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی دعا، اگر بیماری ہے تو شفا کی دعا، اگر شادی ہوگی اور بچے نہیں تو بچوں کی دعا، اگر بچے ہو گئے اور بیٹا ہو گیا تو بیٹی نہیں تو بیٹی کی، اور بیٹی ہوگی تو بیٹے کی. یعنی جو بھی ہمارے مسئلے، ہمارا غم کھائے رہتے ہیں نا. اکثر لوگوں کو دنیا کے غم ہی بڑے غم لگتے ہیں، لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ آخرت کو اپنا غم بناتے ہیں. یہ تو گزر گئی جیسی بھی گزرنی تھی، اور گزر جائے گی باقی بھی جو رہ گئی. اصل مسئلہ کہاں ہے، آخرت میں. اگر ہماری وہاں پکڑ ہو گئی کون چھڑائے گا، کون کام آئے گا. تو وہاں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے. ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے، وقت پر ہونی چاہیے، ترجیح یعنی پرائرٹی کے اوپر ہونی چاہیے.
ہمارے روزے پورے ہونے چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیریڈز میں روزے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کبھی رکھتے ہی نہیں. ان کے تو 20 روزے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو بھی پورا کرنا ہے, ان کی قضا رکھنی شروع کریں. گنتی کر لیں کس ایئر میں آپ بالغ ہوئے تھے اور ایوریج آپ کتنے روزے سالانہ چھوڑتے تھے, اور آپ اس کے کفارہ شروع کریں. جو بزرگ ہوتے ہیں وہ فدیہ دے دیں, اور جتنے رکھ سکتے ہیں. ویسے بزرگی کچھ نہیں کہتی روزہ رکھنے کو.